جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس رمضان اپیل کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سعید عمران مدود۔ ناظرین، پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ ہمیں ایئر وائی ڈیجیٹل اور ایئر وائی ذوق پر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں پاکستان میں دیکھنے والے ناظرین نے بھی جوائن کیا ہے۔ پاکستان میں آپ ہمیں کیو ٹی وی پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے روزے کے جسمانی فوائد کے حوالے سے، روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے، اس کے معاشرتی فوائد کو بھی دیکھیں گے، روحانی فوائد کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں سب سے پہلے میں آپ کا تعارف اپنے مہمانوں سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اطہر میاں قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ سعید رضا صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے محمد کاشف رضا سر، ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ریحان انور صاحب، سر ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ روزہ رب تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے انسانوں کے لیے، سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایک چیز کے بارے میں ہر انسان اپنی ایک رائے رکھ تو سکتا ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں سب سے اچھی رائے، سب سے مقدم بہتر رائے اس کی تصور کی جائے گی جس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ آپ اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کیمرہ موجود ہے جو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ یہ کیمرہ، اس کے بارے میں ہم اور آپ ایک رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں زیادہ اچھی، زیادہ بہتر رائے وہ رکھ سکتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہو، جس نے اسے بنایا ہو۔ اسی طرح سے جو ہماری زندگی ہے، جو حضرت انسان ہے، اسے رب تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ رب تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو اس کے بارے میں سب سے اچھا رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ جل شانہ ہی جانتا ہے۔ اسی بنیاد پر رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا۔ ہم میڈیکل سائنس کے مطابق دیکھیں تو اگر ایک انسان سال کے 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزے رکھتا ہے، 30 دن روزے رکھتا ہے، تو اس کے اوپر بہت سے طبی فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں۔ ان بہت سارے طبی فوائد میں سے میں چند ایک کا ذکر کر دیتا ہوں، جن میں سے جو سب سے اہم ہے، جو آج کل معاملات ہیں، وہ ایک دل کے معاملات ہیں اور ایک نظام ہاضمہ کے۔ میں ان دونوں ہی کے فوائد اگر آپ کو بتا دوں تو یہی کافی ہوں گے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، اور جس طرح سے آج کل 14 سے 15 گھنٹوں کا روزہ ہے، تو اس پر اس کے دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ ترتیب میں آنے میں مدد ملتی ہے، چونکہ انسان ان 14 گھنٹوں تک بھوکا رہتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، اس کا جو اسٹمک ہے، اس کے معدے میں کھانا نہیں جاتا۔ جب کھانا نہیں جاتا تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، جب ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو وہ خون میں جذب نہیں ہوتا، لہٰذا خون ایک ہی ترتیب کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، تو دل کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دل کے شریانوں پر بہت زیادہ دباؤ نہیں ہوتا، جو کہ باقی کے 11 ماہ میں ہر وقت دل کی شریانوں میں یا اور جسم کی دوسری شریانوں میں، شریانیں یعنی آرٹریز جس میں خون گھومتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مہینے کی پریکٹس سے وہ اپنی نارمل ترتیب میں واپس آ جاتا ہے، انسان کا دل ریلیکس کر جاتا ہے۔ میں اگر بات کروں نظام ہاضمہ کے حوالے سے، تو ہم عمومی طور پر دن بھر میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ 5 سے 6 گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے، تو ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے وہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے سال کے 11 ماہ، اور جب سال کے 1 مہینے میں نظام ہاضمے کو کام سے ہم آزادی دے دیتے ہیں، تو نظام ہاضمہ کے اندر ایک چھوٹا سا آپ فنکشن کہہ لیجئے، ایک عمل کہہ لیجئے، کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارے معدے میں، ہمارے اسٹمک میں مختلف جوسز ریلیز ہوتے ہیں، ایسڈ بھی ریلیز ہوتا ہے، تیزابیت جسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں سینے میں بھی محسوس ہوتی ہے، یہ باعث بنتا ہے السر کا، معدے کے السر کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر سال کے 1 ماہ مستقل طور پہ یہ ریلیز نہ ہو، چونکہ کھانا معدے میں موجود نہیں ہوگا تو یہ ریلیز نہیں ہوگا، تو جو معدے کی دیواریں ہیں اسے 1 ماہ کچھ وقتوں کے لیے ان جوسز سے آزادی مل جائے گی، تو وہ السر سے بچاؤ میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کے قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے، جسے امیونٹی کہتے ہیں، جراثیموں کے خلاف جو لڑنے کی طاقت ہے، روزہ اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں رب تعالیٰ نے ایک سیل رکھا ہے جسے طبی زبان میں ٹی سیلز کہا جاتا ہے، عام زبان میں آپ اسے قاتل سیلز کہہ لیجئے، کہ جو فضا سے، کھانے پینے سے جو ایسے جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ جا کر ہمیں بیمار کر سکتے ہوں، ان جراثیموں سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر رب تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ ایک ٹی سیلز ہیں اور بھی دوسرے سیلز ہوتے ہیں کہ وہ ان آنے والے جراثیموں کے خلاف لڑتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اس سیلز کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، چونکہ انسانی جسم دوسرے بہت سے کام محدود کر دیتا ہے، اس کا نظام ہاضمہ محدود ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں، خون کی جو رفتار ہے ٹریولنگ کی وہ محدود ہو جاتی ہے، اس کے کڈنی میں جو بلڈ کو صاف کرنے کا عمل ہے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو ہمارا جگر جسے ہم کہتے ہیں لیور، اس میں کولیسٹرول اور دوسرے فیٹس کی جسے ہم میٹابولزم کہتے ہیں طبی زبان میں، یا جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسے بھی توڑنا کہہ لیجئے،
وہ بہت محدود ہو جاتا ہے، تو جسم کو دوسرے کاموں کے لیے بڑی فرصت مل جاتی ہے، تو اس کے اندر ایسے سیلز بنتے ہیں کہ وہ جراثیم کے خلاف لڑنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے اور دیگر بہت سے فوائد روزے کے حوالے سے ہیں جو انسانی صحت پر ہوتے ہیں۔ آپ ہر ایک جس طرح سے بیماریاں ہیں، شوگر کی بیماری ہے اور دوسری بہت سی بیماریاں ہیں، اس میں بھی جو روزہ دار ہوتا ہے اور سال کے 11 مہینوں میں 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے تو اسے بہت سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے سلسلے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تک ایک بار احساس کی رمضان اپیل پہنچا دوں۔ احساس فاؤنڈیشن ملک کے اور ملک سے باہر بھی مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ آپ تک یہ احساس کی اپیل پہنچانا چاہوں گا۔ ہماری اسکرین پر اس وقت اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں، ہماری اسکرین پر IBAN نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ آن لائن یہ رقم ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ چیک ڈپازٹ کے ذریعے بھی رقم ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ IBAN نمبرز کے تھرو آپ کہیں سے بھی بیٹھے آن لائن ٹرانسفر ہمیں کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، UK کے بھی موجود ہیں، USA کے بھی موجود ہیں، پاکستان سے بھی بھیجنا چاہیں تو اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں۔ اور اس سال کے لیے علماء کرام نے جو ہمیں مختلف ریٹ لسٹ بتائی ہیں زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے یا اور دوسرے دینی معاملات کے حوالے سے، فدیہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کی اسکرین پر اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اسے ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں۔ زکوٰۃ الفطر ایک شخص کے لیے جو علماء کرام نے ہمیں اس سال بتایا ہے، گندم کے حساب سے غالباً یہ نکالا گیا ہے، وہ $8 یا پھر 5 UK پاؤنڈس ہے۔ آپ چاہیں تو دوسری بہت سی چیزیں آپ کھجور سے بھی نکال سکتے ہیں، آپ کشمش سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے وزن کے حساب سے آپ اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ فدیہ ایک شخص کا ایک ماہ کے لیے $240 یا پھر 150 UK پاؤنڈس ہیں۔ کفارہ، روزوں کا کفارہ ایک شخص کا ایک ماہ کے لیے $480 یا پھر 300 UK پاؤنڈس ہیں۔ 300 افراد کی افطاری کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $240 یا پھر 150 UK پاؤنڈس۔ بچوں کی عیدی کے لیے، جس میں میں بتاتا چلوں کہ بچوں کو یہ عیدی بطور رقم صرف نہیں دی جاتی بلکہ ان کو چھوٹے موٹے تحائف دے دیے جاتے ہیں، انہیں کپڑے دے دیے جاتے ہیں، انہیں کچھ کھیلنے کا سامان دے دیا جاتا ہے، انہیں جوتے دے دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں جو اثر رکھے، جو ان کی زندگی میں اثر ڈالے، مصنوعی طور پر نہ ہو، بناوٹی طور پر نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جگہوں پر یہ معاملات رہے ہیں کہ بناوٹی چیزیں، یعنی جس سے واہ واہ زیادہ ہوگی اس کے اوپر تو لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، جو ایکچوئل روٹ کاز ہوتا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر جا کر، اس پہ لوگوں کی توجہ عموماً کم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسپیچز دیے جاتے ہیں غریبوں کی مدد کے حوالے سے اور رقوم جمع کرنے کے حوالے سے، لیکن گراس روٹ لیول کے اوپر وہ اس طرح سے کام جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کی احساس، اس فاؤنڈیشن کا نام ہی کیا ہے؟ اس فاؤنڈیشن کا نام ہی ہے احساس۔ ہمیں یہ احساس کرنا ہے، ہم کسی تصویری مقابلے میں جائیں، کسی آرٹ کی کمپٹیشن میں جائیں، بڑی اچھی تصویریں ہوں اور غربت کو بڑے بہترین انداز سے اجاگر کیا گیا ہو، وہ تصویریں تو شاعر نے کہا تھا کہ تصویر شاہکار وہ لاکھوں میں بک گئی، جس میں بغیر روٹی کے بچہ اداس تھا۔ تو یہ روٹ کاز نہیں ہوا، وہ تصویر خریدنے سے زیادہ اہم اس کا پیغام سمجھنا تھا، اس کے پیغام کا احساس کرنا تھا۔ تو اسی حوالے سے بچوں کی عیدی کے حوالے سے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $95 یا 75 UK پاؤنڈس ہیں۔ رمضان میں مستحق نادار افراد کے لیے اگر آپ راشن پیک کی تقسیم میں احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہیں تو $95 یا پھر 85 UK پاؤنڈس ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ اپنا حصہ شامل کرنا چاہیں تو $9,500 یا پھر 7,500 UK پاؤنڈس ہیں۔ ناظرین، احساس کے حوالے سے دیگر تفصیلات اسکرین پر بھی موجود رہیں گی پروگرام کے دوران، آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود رہیں گے، آپ جب چاہیں اپنی یہ رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی یہ بات صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچا سکتے ہیں۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، علماء کرام کی جانب بڑھیں گے۔ علامہ اطہر قادری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نے بات کی، کیا یہ روزہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی مشکل عبادت ہے، مشقت والی عبادت ہے ہمارے اوپر، مطلب یہ روزے فرض کر کے ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، یا اس کے روحانی اور معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ طبی فوائد بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عمران بھائی، آپ کا سوال کہ مشقت میں ڈال دیا گیا، تو اللہ نے تو اس بات کا نفی فرما دی اور اللہ نے بتا دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جیسا کہ پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پھر یہاں پر ایک چیز کہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اور روزہ، یہ 5 چیزیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو نماز ایک بدنی عبادت ہے، یعنی بدن کے ذریعے کی جاتی ہے. انسان جاتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز عبادت کرتا ہے. اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھیں تو وہ ایک مالی عبادت ہے، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اگر ہم حج کو دیکھیں تو وہ مالی پلس بدنی عبادت ہے، یعنی ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے جسم کے ذریعے وہاں پر جا کر طواف کعبہ وغیرہ اور مینا وغیرہ میں جا کر اپنی اس عبادت کو پورا کرتے ہیں. اور آخری جو راہ رمضان کی عبادت ہے، یہ عبادت جسم کی عبادت ہے اور یہ باطنی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. کہا جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں. پھر دوسری حدیث بارگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب یہ جو شے ہے پھر کوئی بات ہی پیچھے نہیں رہ جاتی. جی یہ جو شے ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے جتنے فضائل آپ نے انٹرو میں بتائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیوں ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کبھی کبھار کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معدہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. عموماً دیکھا گیا جی یہ تو ہوتا ہے، سلسلہ بن جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح نہ کیا جائے، جیسے کہ صوفیہ کرام نے لکھا، ان کا سلسلہ کیا تھا؟ کم گو، مطلب آپ گفتگو کم کریں، کم کھائیں اور کم سوئیں. اگر ہم اس چیز کو ہی رکھ لیں اور پھر یہ طریقہ بھی ہو کہ اگر ہم کہیں پر جائیں کھانے کا حوالہ تو ہم کچھ پیٹ کو خالی بھی رکھیں، کچھ بھر لیں اور کچھ سے پانی سے بھر لیں، تو اگر یہ سلسلہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے. میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس دیکھا ہے. عام طور پر میڈیکل اسٹور پر لوگوں کی جمع غفیر لگا رہتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، کوئی یہ بیماری ہے. لیکن ماہ رمضان میں آپ جا کر دیکھیں میڈیکل اسٹورز پر صرف وہ لوگ جن کی ماہانہ جو سلسلہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جن کو شوگر ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور بیماری ہے، وہ تو جو ماہانہ ڈاکٹرز نے ان کو ریکمنڈ کیا ہوا ہے وہ اس کو لازمی لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی پہنچا ہوا ہے کہ سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے معدے میں درد ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی. میں خود کے لیے بھی یہ سوچوں تو میرے خیال سے کوئی سالوں مجھے یاد نہیں آتا کہ کسی رمضان میں بیمار پڑا ہوں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ روزے رکھتے ہیں. وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ افطاری کے وقت آپ اپنی لمٹ سے آؤٹ چلے جاتے ہیں. اگر وہ لمٹ سے آؤٹ چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک نقصان آپ کو بظاہر نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو کور ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے انسان کو کہ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے، تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ حق اور سچ ہے. اور جس طرح سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی کہ روزہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کے بعد اگر پیسے کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اگر ہم 2.5% زکوٰۃ نکال دیں تو وہ مال پاک ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح اگر ہم روزہ رکھ لیں تو جسم بھی پاک ہو جائے گا اور وہ تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا. اس میں بیماریاں بھی شامل ہیں، وہ بیماریوں سے بھی پاک ہو جائے گا. علامہ سعید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے اور جسم کے دیگر اعضاء کا بھی ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. روزہ یہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، دیگر جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے. روزے کا اصل مقصد انسان کو صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کا وہ حاصل کر لے، یہ اس کا اصل مقصد ہے. آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں کئی روایات اس حوالے سے ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی بات پر عمل کرنا وہ نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یعنی روزہ رکھ کر بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دیگر برائیوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، تو پھر اس کا صرف بھوکا پیاسا رہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اصل جو روزے کا مقصد ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو پیدا کرنا ہے. آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں ایک انسانی اعضاء کا جو حساب بتایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون.
فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب انسان گفتگو نہیں کرے گا بلکہ اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے۔ تو انسان اگر روزہ رکھ کر ان اعضاء کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نہیں لگاتا، رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان اعضاء کو نہیں لگاتا، تو قیامت کے دن یہ اعضاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ تو اس لیے روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ انسان اپنے ان اعضاء کو بھی ان تمام باتوں سے بچائے، ان تمام برائیوں سے دور رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے دار سے کوئی جھگڑا کرے، کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی بجائے یہ کہ وہ بھی جھگڑنے لگے، وہ بھی بری بات کہنے لگے، وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ انسان کی برائیوں کو بھی ختم کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے۔ علامہ صاحب روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ہی یہی کہ رک جانا، ٹھہر جانا، برداشت کر لینا، ہر اس چیز سے جو عام دنوں میں حلال ہے اس سے بھی رک جانا۔ تو جو چیزیں ویسے ہی بری چیزیں جن کو آپ کہہ لیجئے کہ لڑائی جھگڑا یا اور دوسری اس طرح کی چیزیں، تو اس سے رکنا تو روزے میں مزید اہمیت یہ تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں وہ جو حلال چیزیں ہیں ان سے جب وہ رک رہا ہے تو جو چیزیں پورا سال ہی حرام ہیں انسان انہیں نہ چھوڑے تو کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پائے گا۔ جھوٹ بولنا یہ ہر لمحے ہی حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، یہ تو ویسے ہی ایسی برائیاں ہیں جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر روزہ رکھ کر بھی انسان ان برائیوں میں مبتلا رہے تو پھر وہ روزے کے حقیقی فلسفے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل ایسے ناظرین، روزے میں نہ صرف ہمیں اپنے زبان پر قابو پانا ہے بلکہ ہم نے اپنے آنکھوں پر، اپنی نظر پہ بھی قابو پانا ہے کہ ہم اس سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے رب تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہو۔ ہم نے اپنے سماعتوں پر بھی قابو پانا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ سنیں جس سے اللہ جل شانہ نے ہمیں منع فرمایا ہو۔ ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی اپنے اختیار میں رکھنا ہے کہ یہ اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ ہو جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جسے روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ پروگرام میں یہاں پہ وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ریحان انور صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے،
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئے، ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئے، ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئے۔ میں کمر اب یہاں پر رہوں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں۔ زندہ باد ریحان انور صاحب، سلامت ہوئے۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ علامہ عطا صاحب، آپ سے پوچھوں گا کہ بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے بھی ہیں اور اس کی تعویل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، نقاہت محسوس ہوتی ہے، تو کیا واقعتاً ایسا ہے؟ روزہ کمزوری کا باعث بنتا ہے؟ عمران بھائی، یقین جانیں ان کی قسمت بڑی عجیب ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزوں کو پانے کے بعد بھی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھتا اور پھر اس کے بدلے پورے سال کے روزے رکھ لے، اگر وہ 365 روزے بھی رکھ لینا تو ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا ثواب اسے وہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت لیب ایکسکیوز ہے کہ انسان یہ کہے کہ کمزوری آ جاتی ہے۔ حقیقت میں ماہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روحانیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جسمانی طور پر اگر آپ کو بظاہر کمزوری نظر آ رہی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کے اندر ایک روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ جب روحانیت بڑھتی ہے تو انسان کو اس دنیا کے مال و متاع کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندگی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اسے پھر ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ماہ رمضان میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً لوگ نماز کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح جب جمعے کا وقت ہوتا ہے لوگ جمعے کی نماز کے لیے دوڑتے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کمزور نہیں ہو رہے بلکہ اور مزید طاقتور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے جب فاقہ کش ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر جو ہے ایک نئی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک شعر بھی تو ہے کہ ایک فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں بھلا، نور محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ تو ان کے دل کے اندر جو ہے عشق اور محبت کی ایک الگ مثال قائم ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، خاص طور پہ میں تو ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ ہمارا نوجوان جو غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تو روزہ ہم کھاتے نہیں ہیں تو ہمارے چکر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں طلب شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ قیامت کی آگ دنیا کی آگ سے بہت کم ہے۔ اگر قیامت کی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں ڈال دیا اور جہنم کی آگ اگر اس دنیا کے اندر کھول دی جائے تو یہ دنیا راکھ ہو جائے سوئی کے ناکے کے برابر، اتنی بڑی جہنم کی آگ ہے، اس آگ میں آپ کو ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ اس آگ کا مزہ آپ نے چکھنا ہے، تو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ تو آج بظاہر تو 15-16 گھنٹے آپ برداشت نہیں کر پا رہے، تو پوری اگر زندگی بھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلاتا رہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو کئی سو سال تک اسے جلایا جائے گا۔ اب اتنے سال اگر وہ جلد کر برداشت کر سکتا ہے تو وہ تو پھر نہ روزہ رکھے، اور اگر جو نہیں کر سکتا ہے تو دنیا میں تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لے اور روزہ رکھ لے۔ خدا کی قسم پھر قیامت کے دن جو رب تعالیٰ
کی جو رضاعت ملے گی، رب تعالیٰ کی رحمت اور فضل ملے گا، تو تم اتنا جھومو گے کہ جنت میں جاتے وقت بھی کہو گے کہ کاش میں روزے رکھتا تھا اور مجھے اس کا ثواب مل گیا۔ کیا خوبصورت بات کی۔ اور ناظرین ہے بھی ایسا ہی کہ اگر کوئی یہ تعویل پیش کرے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو میں صحت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل آپ کو بتاؤں کہ جو کم وزن ہے، وزن کا بڑھ جانا یہ صحت نہیں ہے، کسی شخص کا وزن کنٹرول میں رہنا یہ صحت کی دلیل ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کا جو اوور ویٹ ہوتا ہے، جو اوبیسٹی ہوتی ہے، وہ بھی کنٹرول میں آتی ہے، اور جب ایک انسان متوازن وزن کا حامل ہوتا ہے تو وہی ایک صحت مند انسان مانا جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں پاکستان میں، کراچی میں، دیگر ممالک میں کہ وزن کا بڑھنا، اوبیسٹی ایک بہت بڑی بیماری ہے، تو روزہ اس کے سدباب کے لیے ایک بہت اہم جز ہے۔ تو بجائے اس کے کہ روزے کو کمزوری سمجھا جائے، روزہ طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے انسانوں کو۔ ناظرین پروگرام میں اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا محمد کاشف رضا سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہاں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ ہم عاشقوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہر یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاح، ہر یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاح، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے جناب کاشف رضا صاحب۔ ناظرین میں علامہ سعید صاحب کے پاس جاؤں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ روزے رکھتے ہوں گے، تو آپ اپنا کوئی ذاتی تجربہ شیئر کریں کہ کبھی آپ کو جتنے بھی سالوں سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں کبھی خود کوئی اس طرح سے نقاہت یا کمزوری روزے میں محسوس ہوئی ہے، یا اس کے آپ کو فوائد ہی محسوس ہوئے؟ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں، شاید ہمارے کسی بھائی کو تحریک ہو جو روزہ نہ رکھتے ہوں۔ دیکھیں روزے کے اندر کمزوری یا نقاہت طاری ہونا یہ تو ایک فطری بات ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھیں کہ کوئی بھی آپ الیکٹرانکس آئٹم دیکھیں، آپ پنکھا چل رہا ہے، اگر وہ مسلسل چلتا رہے گا تو اس کی موٹر گرم ہو جائے گی، موٹر جل جائے گی، نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، انسان اس حکمت کو یا تو پہنچ نہیں پاتا یا بہت دیر سے پہنچتا ہے۔ انسان کا جسم، اس کے اندر جو پورا ایک نظام ہے
وہ پورے سال جس طرح چل رہا ہوتا ہے اس سے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں روزہ اسی انسانی جسم کو آرام دیتا ہے۔ اور الحمدللہ روزے تو سبھی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن نکاحت اس طرح کے کوئی کام نہ کر سکے ایسی الحمدللہ کبھی نکاحت نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو جانتے ہیں ہماری مصروفیات رمضان المبارک میں علماء کرام اور زیادہ کی بڑھ جاتی ہیں، حافظ قرآن کی تو اور مصروفیات بہت ہوتی ہیں۔ دیگر لوگوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، لیکن جو ہمارا جو طبقہ ہے ان کی مصروفیات ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں، تو الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، روزے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بالکل ایسے۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ جو لوگ نشے کی عادت میں مبتلا ہیں، چاہے الکوہلک ہیں یا چین اسموکر ہیں یا اس طرح کے دوسرے کسی بھی نشے کی لت میں مبتلا ہیں، تو وہ اس کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑتے ہیں، جبکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا مہینہ ہے کہ روزوں کے طفیل آپ ان نشے کی لعنت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ صحیح، ایسا ہی ہے۔ میں نے آپ کو اس ٹائم جو بات کہی تھی وہ تھوڑی چھپا کر بات کی تھی، لیکن آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہمارے بہترین- دوست احباب تو کھلے عام ہی وہ کہہ لیں کیا کہتے ہیں اسے مین پوری اور گٹکا ہاں وہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں کھاتے ہیں، وہ تو جو کھاتے ہیں، ان کو دوست دیکھ رہے ہیں ان کی اصلاح ہم ہونی نوجوان چاہیے۔ خاص طور پر میں ان سے گزارش کروں گا، یہ جو آپ چیزیں کھاتے ہیں اس کا نقصان ہی ہے، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ فائدہ مند چیز ہو تو پھر ہم بھی آپ اور سب کھانا شروع کر دیں، اس کا نقصان ہی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں آج کینسر کے جو ہے کیسز زیادہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر چاہتے ہیں کہ اس چیز سے چھٹکارا حاصل ہو جائے تو یہ بہترین طریقہ، بہترین وقت ہے ان کے لیے کہ یہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کھا نہیں سکتے، تو یہ جب 15 گھنٹے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو 15 گھنٹے اور روک سکتے ہیں، یعنی ہر دن یہ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور پھر یہاں پر ان کو سوچ لینا چاہیے، دیکھیں اگر آپ کو کسی چیز کے فائدے اور نقصان پتہ چل جائیں تو آپ پھر اس چیز کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا نقصان کیا ہے کہ اگر آپ نے ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو سال بھر بھی روزے رکھے تو آپ کو اس روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فائدہ کیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ آپ کو صحت دے گا۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے اندر توکل آئے گا۔ روزہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ روزہ رکھیں گے تو اثار کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ روزہ رکھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ روزہ رکھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھ جائے گی۔ روزہ رکھیں گے تو سنتیں اپنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ روزے سے اتنے سارے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں، تو اب اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب جب یہ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملتا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان، کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت اور قوت دی ہے، اس طاقت اور قوت کو غلط کام میں صرف نہ کریں۔ ظلم کیا ہے کہ کسی شے کو اس کی غلط جگہ پہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو صحت اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ دنیا کی ساری چیزیں کھا لیں اور دیگر چیزوں میں اتنے ملوث ہو جائیں کہ آپ روزے نہ رکھ سکیں، تو آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ۔ اگر آپ غلط چیز کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو جاتے ہیں، یہ بیماری آپ کو آج پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے جسم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، تو میں گزارش کروں گا خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں سے کہ آپ برائے مہربانی جو غلط کام کرتے ہیں ان غلط چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل دوستو، علامہ صاحب نے بہت اچھی بات آپ لوگوں کو بتائی، بہت اچھے جانب آپ لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور جہاں اس کے دیگر بہت سے نقصانات ہیں ان میں سے ایک بہت دل کو تکلیف پہنچانے والا نقصان مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام سے جو ہمارے دوست احباب رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ نشاور چیزیں کھاتے ہیں، اس سے احترام رمضان بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جو روزہ دار مارکیٹوں میں یا دوسری جگہوں پر دکانوں میں جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے جسے وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسلم ہے، اور وہ ان کے سامنے ہی اپنے مطلب اس طرح کی نشاور چیزیں جو ہے وہ کھا رہا ہے، تو اس سے احترام رمضان بھی متاثر ہوتا ہے۔ آج سے چند سالوں قبل دیکھا گیا ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جسے یوں کہہ لیجیے کہ جو شرابی لوگ بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی رمضان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے اور پبلکلی عوام الناس کے اندر اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جہاں دوسرے بہت سے نقصانات ہیں، یہ بھی ایک نقصان ہے، ہمیں حد درجہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے احتیاط کریں۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ریحان انور صاحب سے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں، بار بار دل چاہتا ہے کہ ہم نعت رسول مقبول آپ سے سنتے رہیں، تو ہم گزارش کریں گے کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہم مدینے میں تنہا
نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے کہ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں بہت اچھے سبحان اللہ علامہ سعید صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا کیا روزہ کوئی مشقت والی عبادت ہے جس طرح سے پہلے زمانے میں حج کو ایک مشقت والی عبادت سمجھی جاتی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مشقت والی عبادت ہے اور جو لوگ حج پہ جاتے تھے بڑا لمبا سفر کر کے جاتے تھے تو کیا روزہ بھی مشقت والی عبادت ہے؟ دیکھیے مشقت امتحان یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے کوئی بھی شخص جب آگے بڑھتا ہے کامیابی کے منازل طے کرتا ہے
اس کے لیے امتحان ضروری ہے۔ اب دیکھیے اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹی میں جو امتحان ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، ایک کلاس سے اگلی کلاس، ایک درجے سے اگلے درجے میں جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ روزہ بے شک مشقت ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انسان کو ان چیزوں سے آزمایا جائے گا، انسان کا امتحان لیا جائے گا۔ کیا ہم نے صحابہ کرام کی مثالیں نہیں پڑھی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا آزمایا گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار نے کتنا ظلم و ستم کیا، لیکن جب وہ امتحان سے گزر کر وہ جو پھل ملا، وہ جو مقام ملا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بلال کہاں ہیں، آج وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں گے۔ یہ مقام ملا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی پر تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز بھی سنی، یہ مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو محنت و مشقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ انسان اس محنت اور مشقت کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کے منازل طے کرتا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، کیا ہم نے رب تعالیٰ کے قربت کو حاصل کرنا اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں اور اپنی زندگی اپنے لحاظ سے گزارتے رہیں اور ہم رب تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اس کے لیے ہمیں کچھ مشقتیں تو برداشت کرنی ہے نا، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے؟ عمران بھائی، اگر پوچھا جائے تقویٰ کیا ہے تو اس کا ایک آسان مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ایسے راستے سے جا رہے ہیں جہاں پر بہت سارے کانٹے موجود ہیں اور اس راستے سے آپ نے جانا ضرور ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے جسم کے کپڑوں کو بچا کر نکلیں گے، ایسا کوشش کریں گے کہ میرا جسم کا جو کپڑا ہے وہ کسی کانٹے میں پھنس نہ جائے۔ اگر وہ پھنس گیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے نقصان ہو جائے گا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور جہاں منزل پر پہنچوں گا تو میرے کپڑے ویسے نہیں رہیں گے جیسے میں پہن کر گھر سے نکلا تھا۔ تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ جب انسان تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے کوشش یہی ہوتی ہے اس کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بندگی میں مشغول ہوگا تو شیطان تو نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جائے، شیطان نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، شیطان یہ نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے وہ کہ کسی طرح وہ اپنی اللہ کی بندگی سے رک جائے۔ تو امتحان تبھی تو ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف شیطان بلا رہا ہے اور ایک طرف رحمان بلا رہا ہے۔ اب رحمان کی بات سننا ہے یا شیطان کی بات سننا ہے، آپ نے فیصلہ خود کر لینا ہے۔ اگر آپ نے رحمان کی بات سنی، اپنے قدموں کو بڑھا کر مسجد تک پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت آپ کا نصیب ہو جائے گا۔ امام مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرا آگے ہے کلیسا میرے پیچھے۔ تو اس میں سے ہمیں فیصلہ تو کرنا ہے نا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا، فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ میں نے یہ اختیار دے دیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو باطل کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے چاہنا ہے، بھائی ہر انسان تو تمنا یہی کرتا ہے، متلاشی یہی ہے کہ وہ جنت چاہتا ہے لیکن اس صراط مستقیم پر نہ چلے اور پھر کہے میں جنت پہ پہنچ جاؤں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی جگہ جانا ہو، آپ کو راستہ معلوم ہی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوسروں سے پوچھ کر اس راستے کو پہنچیں گے کہ بھائی یہاں میری منزل مقصود ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ علماء کی بارگاہ میں آئیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں آئیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ جب آپ صراط مستقیم کی طرف چل جائیں گے تو پھر آپ جنت کے قریب چلے جائیں گے، اور اللہ نہ کرے آپ شیطان کے راستے پر چلے گئے، باطل کے راستے پر چلے گئے تو کبھی اس راستے میں جنت نہیں آنے والی ہے، کبھی اس راستے میں اللہ کی رضا نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ کی رضا اسی راستے پر ہے جو صراط مستقیم ہے، اللہ کی رضا اسی راستے پر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بیان فرما دیا اور حق اور باطل دونوں بیان کر دیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق چھپا ہوا ہے اور باطل ظاہر ہے، بلکہ حق اور باطل دونوں ظاہر ہو چکے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے، یہ آپ نے خود چوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے جنت چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو بہت سارے فی ضمانت دیکھا جائے
تو اتنی بھی کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم اسے جسے ہم یوں کہہ لیں کہ ہوا بنا کر پیش کریں کہ بھئی روزہ تو بہت ہی مشکل عبادت ہے، کیونکہ آج کل ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ہمارے پاس جو سہولیات دستیاب ہیں، جی سر، کم از کم پنکھے تو ہر گھر میں ہی موجود ہیں، ایئر کنڈیشن بھی موجود ہیں، جو کام کرنے کے لیے دفتروں میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت موجود ہے، اور آج سے پہلے کے وقتوں میں دیکھا جائے تب تو یہ بہت ایک مشکل عبادت تھی، صحابہ کرام حتیٰ کہ روزہ رکھ کر جنگوں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں تو نسبتاً آسان ہے۔ عمران بھائی میں اپنا تجربہ بتا رہا جی ہوں جی۔ آپ کو کہ ایسے مزدوروں کو بھی دیکھا جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھروں میں اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ مزدور جو مزدوری کر رہا ہے وہ روزے کے اندر موجود ہے، روزہ رکھ کر مزدوری کر رہا ہے، تو ہمیں ہمیشہ نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اگر اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ہمیشہ نقصان میں چلے جائیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یار وہ تو اے سی میں بیٹھ کر روزہ رکھ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کر روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم اس مزدور کو بھی تو دیکھیں کہ جو مزدوری کر رہا ہے روزہ رکھ کر۔ میں یقین جانیں جب لوگوں سے انٹروڈکشن کیا جاتا ہے، اس بارے میں سوالات کیا جائے، تو آپ جو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ مزدور جو ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں آدھے سے زیادہ مزدور جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم مشقت نہیں کرتے اور محنت نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم اگر روزہ نہ رکھیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی، وہ کہتے ہیں کہ جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے 100 تحریکیں ہیں، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو 100 تعویلیں بھی ہیں آپ کے پاس۔ تو آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جہاں روزے کے جسمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، معاشرتی فوائد ہیں، وہیں طبی فوائد بھی ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ، چونکہ روزہ ہم پر خالق کائنات نے فرض کیا ہے، روزہ ہم پر خالق انسان نے فرض کیا ہے کہ جس نے انسان کی تخلیق کی ہے تو وہی بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں، اس لیے اس نے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے روزوں کی صورت میں ہمیں یہ نعمت بخشی ہے، یہ اوور آل پورے سال کے اندر ہماری باڈی کا ایک اوور ہالنگ پروسیس ہے۔ جس طرح سے جو دوست ہمارے فیکٹریز میں جاب کرتے ہیں، انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، یا گھروں میں بھی جب عید کا وقت قریب آتا ہے تو ہم اپنے پورے گھر کو ایک طرح سے نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں پردے تبدیل کر لیں، صوفوں کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں، بستر تبدیل کرتے ہیں، اور گھر کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک نئی صورت دیں۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کی بھی یہ اوور ہالنگ کا پروسیس ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، یقیناً اس رات کی بھی بہت برکتیں ہیں، اس رات کی بھی بہت فضیلتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جو اب 3 راتیں ہی غالباً رہ گئی ہیں پاکستان میں اور باہر بھی جو لوگ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ 3 راتیں اس میں کوشش کر لیں، کیا پتہ رب تعالیٰ ہمیں بھی شب قدر سے نواز دے، اور ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ شب قدر مل سکے، تو اپنے رحمت کے سبب ہمیں اس رات سے نواز دے، اس رات کی برکتوں سے نواز دے، اس رات کی فضیلتوں سے نواز دے۔ اور یقین کیجئے ایک بار اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو چونکہ یہ رات تو رب تعالیٰ نے خود ہی کہا نا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اگر ایک مرتبہ آپ کو یہ رات مل گئی تو سوچے آپ کس قدر خوش نصیب ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس رات سے نوازا ہے۔ تو شب قدر کی تلاشنے کے لیے بھی ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان سید ایمان مودود کو اجازت دیجیے، مجھے وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جاتے جاتے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور سنیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، مجھے وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جی جناب محمد کاشف رضا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھ
دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں اور پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اور میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں